ایک اور مسئلہ ہے وہ IMF کا پروگرام ہے، وہ کورونا کی وجہ سے سسپینڈڈ ہے، اب دوسری لہر کورونا کی آ گئی ہے۔ ایک کیچ 22 سچویشن اس وقت نظر آتی ہے۔ اگر پاکستان IMF کے پروگرام میں جاتا ہے تو سیکولر ڈیٹ اتنا زیادہ ہے کہ خسارے کم کرنے کے لیے IMF دباؤ ڈالے گا کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، وہ بڑھیں گی، ایک انفلیشنری پریشر آئے گا جس سے اور زیادہ معیشت بھی دباؤ میں آ سکتی ہے۔ مگر دوسری طرف اگر IMF کا پروگرام سسپینڈڈ رہتا ہے تو ایکسٹرنل پریشرز پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس ہے اس کی وجہ سے پاکستان اس سسپینشن کو پرولونگ کر سکتا ہے اور تھوڑے لمبے عرصے تک کنسٹرکشن پیکج بھی انڈسٹری کو بھی انسینٹیوائز کر سکتا ہے IMF کے پروگرام میں جائے بغیر؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم مسلسل کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی بات کرتے رہے ہیں۔ یقیناً سرپلس ہوا اللہ کے فضل سے $750 ملین کے لگ بھگ، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک طرف ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا پہلے 3 مہینے میں، مگر ساتھ ساتھ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز انہی 3 مہینوں میں گر گئے۔ تو لوگ یہ شاید یہ نہیں دیکھتے کہ توازن ادائیگی میں 2 اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ ایک اکاؤنٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس میں گیا اللہ کے فضل سے، اور البتہ پہلی دفعہ کافی عرصے کے بعد میں ایسا ہوا کہ دوسرا اکاؤنٹ جسے ہم فائنینشیل اکاؤنٹ کہتے ہیں وہ خسارے میں چلے گیا۔ تو جو سرپلس آیا تھا وہ استعمال ہو گیا۔ اور کیوں آپ کا فائنینشیل اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں گیا؟ اس کے 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا کل فارن انویسٹمنٹ جو ہے کم ہوا، اگرچہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوا مگر ایکویٹی کا پیسہ ملک سے باہر چلے گیا۔ دوسری طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سعودی عربیہ کو $1 بلین واپس کرنا پڑا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ باہر سے قرضوں کی رفتار کچھ کم ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب IMF کا پروگرام نہیں ہوگا تو جو آپ کے لینڈر ہیں جو آپ کو پیسہ دیتے ہیں، کمرشل بینک ہو یا آپ بانڈ کو فلوٹ کریں، اس میں مشکلات بڑھ جاتے ہیں۔ لوگ گھبراتے ہیں کچھ پیسے دیتے ہوئے ایسے ملک کو جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اس کے ریزروز جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل سے اس وقت 3 مہینے کے ہیں، مگر اس کے پیچھے بہت سے سواپ فنڈز اور بہت سے ڈپازٹس آپ نے ریزروز کو آرٹیفیشلی بڑھائے رکھے ہیں۔ مطلب اب حکومت سرکولر ڈیٹ کو تو اپنے دعووں کے باوجود کم نہیں کر پائی ہے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرنل سیکٹر کے حالات ایسے ہیں کہ جو بھی سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے شرائط IMF لگاتا ہے حکومت ان کو مانے اور IMF کے پروگرام میں دوبارہ چلی جائے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو اس سال قرضوں کی ادائیگی میں $12 ارب دینے ہیں۔ دوسری طرف کرنٹ اکاؤنٹ اس وقت سرپلس میں ہے، مگر آنے والے مہینوں میں چونکہ آپ کو بے شمار ایسی چیزیں امپورٹ کرنے ہیں جو پہلے آپ نے نہیں کی۔ آپ کو 50 لاکھ بیل کے لگ بھگ کپاس امپورٹ کرنا ہے، 25 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنا ہے، 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے امپورٹ میں اضافہ ہوگا۔ دوسری طرف تیل کی قیمتوں میں پچھلے کچھ ہفتے 10 دن میں 10% اضافہ ہو چکا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے فضل سے حالات اچھے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے، مگر وہ کچھ حد تک خراب ہو سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس جو پریشر ہے کہ آپ کو $15 سے $16 ارب سالانہ باہر سے پیسہ آنا ہی آنا ہے، ورنہ آپ کے ریزروز تیزی سے کم ہو جائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پیسہ آپ IMF پروگرام سے ہٹ کر باہر سے حاصل کر لیں گے؟ یہ بہت، میں سمجھتا ہوں، سب سے اہم سوال ہے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ یہ کر لیں گے تو پھر IMF سے دور رہیں، اور یقیناً آپ اس وقت بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس سے بہت نقصان ہوگا، آپ کی افراط زر اور بڑھ جائے گی اور پیداوار میں بہت سخت کمی آ سکتی ہے۔ IMF کو سمجھانا پڑے گا، IMF سے بات کریں، اور انشاءاللہ جب بات ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ بیچ کا راستہ نکل آئے۔